وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عند اللہ زلفا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر بیان کیا جا چکا ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، جب بھی کوئی پیغمبر وحی لے کر آیا ہے، جب بھی کوئی اللہ کا نبی اپنی قوم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے تو قوم کے جو باعزت لوگ تھے، قوم کے جو مالدار اور صاحب ثروت لوگ تھے، انہوں نے سب سے پہلے نبی کو جھٹلایا، کتاب کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تسلی ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے ہیں تو ان کے مالداروں نے کہا تھا انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جس چیز کی طرف اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، جو چیز لے کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایسا ہی رویہ مکہ کے کافروں نے رکھا، ایسا ہی لہجہ ان کا بھی تھا، ایسا ہی طریقہ ان کا بھی تھا، انہوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو ٹھکرایا۔ یہاں قرآن کریم کی ان آیات کے اندر ایک واقعہ بھی ذکر ہے جو اس کا شان نزول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، غریب لوگ اس پیغام کو سینے سے لگاتے ہیں، مگر مالدار لوگ اس سے منہ چراتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اس موقع پر دو شخص تھے، دو دوست تھے جن کا کاروبار ایک ہی تھا، جو اپنے کاروبار میں پارٹنر تھے، شریک بزنس تھے۔ ایک شخص مکہ میں تھا، دوسرا شخص مکہ سے باہر کسی ساحلی علاقے کے اندر کاروبار کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ سنتا ہے کہ ایک پیغمبر آئے ہیں اور وہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو اس نے اپنے دوست کو پیغام بھیجا جو مکہ کے اندر تھا اور اس سے کہا کیا ایسا صحیح ہے کہ ایک شخص مکہ میں آیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور حشر اور نشر کا منظر بھی قائم ہوگا۔ تو مکہ کے اس شخص نے پیغام واپس بھیجا، ہاں مکہ میں ایک شخص ایسا ہے جو اس طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ پھر دوبارہ اس ساحلی شخص نے اپنے دوست کو پیغام بھیجا، اس کی اتباع کون لوگ کر رہے ہیں، امیر لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں؟ تو مکہ کے دوست نے کہا کہ ابھی تو غریب لوگ ہی اس کی اتباع کر رہے ہیں، رؤساء مکہ اور مکہ کے رئیس و مالدار ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب یہ شخص اپنا کاروبار چھوڑ کر مکہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور مختصر سی گفتگو کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، کس چیز سے تم متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہو؟ نہ میں نے تمہیں دعوت دی اور نہ میں نے تم سے کوئی خصوصی گفتگو کی، اس کے باوجود تم ایمان کی طرف آ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے دراصل میں نے پچھلی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے تو اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ کمزور لوگ ان کی اتباع کریں گے، غریب لوگ ان کی اتباع کریں گے، امیر لوگ بعد میں اس دین کو اپنائیں گے، اس رسول کو سینے سے لگائیں گے۔ میں نے جب دیکھا، میں نے جب سنا کہ غریب لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں تو میں سمجھ گیا تھا کہ آپ دین برحق لے کر آئے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر اسی کا ذکر ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، کہ وما ارسلتم به کافرون، کہ یہ ہر دین کے اندر ہوا ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ امیر لوگوں نے دعوت کو ٹھکرایا ہے، امیر لوگوں نے
نبی کے پیغام کو ٹھکرایا ہے، غریبوں نے اس کو سینے سے لگایا ہے۔ اور پھر آج کے سبق کے اندر بھی اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں راحت دی ہے، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہیں، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس کا رد اللہ کر رہے ہیں، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ زُلْفَىٰ، کوئی مال ایسا نہیں، کوئی دولت ایسی نہیں جو اللہ کے قرب کی وجہ ہو، اللہ سے محبت کی وجہ ہو۔ یہ مال کا ہونا، یہ دولت کا ہونا، یہ اولاد کا ہونا اس چیز کی علامت نہیں کہ تمہارا تعلق اللہ سے قریب کا ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، بس ان لوگوں کے لیے دوگنا اجر ہوگا ان کاموں کا جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ کا یہ دستور ہے اور شریعت کا یہ دستور ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیک کام کرو گے تو اللہ اس کا اجر 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، کہ جو مسلمان نیک اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کا جو اجر ہے وہ دگنا بڑھا کر ان کو دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، اور غرفات یعنی جنت کے اندر وہ امن کی اور عافیت کی زندگی گزاریں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی، باطل کرنے کی کوشش کی، معاجزین لنا، اور یہ ذہن میں رکھا، یہ سوچ ان کی تھی کہ اللہ رب العزت کی پکڑ ہم پر نہیں آ سکتی، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آ سکتا ہے، اولئک فی العذاب محضرون، اب ان لوگوں کے لیے بھی عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ جو لوگ یہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں مال دیا ہے لہٰذا اللہ ہم سے خوش ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے یہ تو اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں رزق دے دیتے ہیں، اور جس پر چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ دونوں کے لیے اس کے اندر آزمائش ہوتی ہے کہ رزق دینے والے کو کیا یہ شخص اللہ کا شکر بجا لاتا ہے یا نہیں بجا لاتا ہے، اور جس پر رزق کے دروازے تنگ ہو چکے ہیں کیا یہ شخص اپنے ایمان پر کھرا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے۔ تو قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور آگے اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ جو انسان بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے وہ مال اس کے لیے باعث اجر بنے گا، وہ مال اس کے لیے اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ یعنی جس طرح نیک اعمال کا اجر انسان کو ملتا ہے، انسان بدن سے کوئی نیک کام کرتا ہے، اسی طرح سے جو انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس مال کے اندر بھی اس انسان کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ جو انسان اپنا مال اپنے وارثوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے ماتحتوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے اولاد پر خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے ان تمام ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کرتا ہے جو اس کی عزت سے متعلق ہے، جو اس کی آبرو سے متعلق ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فہو یخلفو، تو اللہ رب العزت اس مال کو خرچ کرنے میں بھی تمہیں اجر بھی دے دیں گے، اور اس مال کا بدل بھی اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایک انسان اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت میں جو مال خرچ کرتا ہے اس کی کیا علامت ہے، یہ کیسی صورت ہے؟ اور کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ یقین ہو کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اگر میں نے اپنا مال اس کو نہیں دیا
وہ میری عزت اچھال سکتا ہے اور میری آبرو کو وہ داؤ پر لگا سکتا ہے، پھر تم اس کو اپنا مال دے دیتے ہو تاکہ وہ میرے گھر کے طرف جو ہے اپنی ہوس کی نظریں نہ پھیلائے اور میری گھر کی عزت کو وہ اچھالنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ بھی آبرو کو بچانے میں آتا ہے، اور اس مال کو خرچ کرنے پر بھی اللہ کے یہاں تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جو مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں، اپنے اہل و عیال کی عزت و آبرو کو بچانے میں، تو یہ مال بھی اللہ کے یہاں تمہارے لیے باعث اجر بنے گا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ ہی سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور وذکر، اور آپ بیان کیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے، یوم یحشر جمیعا، جب ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، ثم یقول للملائکہ، پھر فرشتوں سے کہا جائے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ جو مشرکین مکہ ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، کیا تم نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ؟ فرشتوں کو خطاب ہوگا، فرشتے کہیں گے کہ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، انت ولینا من دونہم، ہمارے ولی تو آپ ہیں، ہمارے مولا تو آپ ہیں، نہ کہ یہ مشرکین مکہ، نہ کہ ان کے بت۔ انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو جنات کی یعنی شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان میں سے بہت کم لوگ تھے جو آپ پر ایمان لانے والے تھے، جو آپ کی تصدیق کرنے والے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج کا دن وہ ہے لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ آج کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ کوئی اس کا اللہ کے سوا آج مالک نہیں ہے، لہذا یہ بت بھی اس کے مالک نہیں ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، یعنی جنہوں نے کفر کیا ہوگا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو وہ عذاب جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم یہ کہا کرتے تھے قیامت نہیں آ سکتی، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو چکھو اس عذاب کو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، یعنی جب قرآن کی آیتیں بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، تو کہتے تھے یہ لوگ کہ یہ تو وہ شخص ہے جو ہم کو ہماری بتوں سے روکنا چاہتا ہے، یہ ہمیں اپنے بتوں کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کرتے تھے، وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں، یہ تو بس ایک گھڑا ہوا کلام ہے، بنایا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا للحق، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا قرآن کے بارے میں، لما جاءہم، جب قرآن ان کے پاس آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس قرآن کا پیغام پہنچایا، تو کیا کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ قرآن تو واضح ایک جادو ہے، اور وضاحت کے ساتھ اس کے اندر جادو کا اثر موجود ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، ان قریش مکہ سے کہہ دیجئے یہ جو آپ پر الزام لگا رہے ہیں، یہ جو قرآن پر الزام لگا رہے ہیں، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اس کتاب سے پہلے، اس قرآن سے پہلے
ہم نے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں بھیجی وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی پیغمبر بھیجا تھا، نہ کتاب بھیجی نہ پیغمبر بھیجا، پھر یہ کیوں اس طرح کی من گڑت باتیں کر رہے ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، چلو کوئی بات نہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس طرح تم قرآن کو اور پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو، تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اللہ کی کتاب کو، پیغام کو جھٹلایا تھا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ بھی سنو کہ ان لوگوں کو جو ہم نے قوت، طاقت، عمر، مال و دولت عطا کی تھی، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، تم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ علماء نے، مفسرین نے اس کا ترجمہ اس انداز سے کیا ہے کہ تم اس کے 10ویں سے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہو جو ہم نے ان کو عزت، مال اور دولت اور طاقت عطا کی تھی۔ تو جب ہم نے ان کو جو ہے جھٹلانے کی وجہ سے، پیغمبروں کی توہین کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی، جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فکیف کان نکیر، پھر میری پکڑ کیسی رہی ان تمام قوموں پر جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، جنہوں نے قرآن کو، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرایا تھا۔ تو جب وہ قوت میں، طاقت میں، مال و دولت میں تم سے زیادہ تھے اور تم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، جب میرا عذاب ان پر آیا تو پھر میرا عذاب ضرور تمہارے اوپر بھی آئے گا۔